چشمے پانی سے بھرے ہوئے، باغات آباد، درخت پھلوں سے بھرے ہوئے، آنکھیں منتظر اور سب کے دل بے قرار، اور آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں یا حسین علیہ السلام۔ یہ تعبیریں زیادہ تر دعوت ناموں کا مضمون تھیں جو ہر روز عراق کے علماء اور زعیموں کی طرف سے مکی کی سمت جاتے تھے، اور امام علیہ السلام سے یہ چاہتے تھے کہ وہ کوفے کی طرف آ جائیں۔ کہاں اے سلیمانی راہوار، دیر کر دی تم نے؟ ضروری تھا کہ کوفے کا بھی ایک چکر لگا لوں ضربی۔ ابو اسحاق ہے؟ جی ہاں، اور فراق یار بے قرار ہے، بہت بےتاب ہے۔ کم سے کم 10 بار مجھے بھیجا کہ ضربی جاؤ دیکھو کہ آن کی کوئی خبر ہے یا نہیں۔ ضربی، ہمارے دوست پر نظر رکھنا، ہمیں بہت شرمندہ کیا اس نے۔ سر آنکھوں پر، ان کی شرمندگی کو درگزر کر دیں گے۔ خوب کیا، ہمارے مکے کے یوسف کی کیا خبر ہے؟ خوشخبری ہے ابو اسحاق، اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ فرمایا ہے تاکہ ان کی دعوت اور اس کی سچائی کو دیکھے اور وہاں کی خبریں امام علیہ السلام کو لکھ کر بھیجے۔ اہل بیت نبوت کا سرمایہ ساتھ رکھ کر آنے والا اس وقت کوفے کی راہ میں ہے مختار۔ مسلم ابن عقیل؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم نے اسے دیکھا ہو۔ نہیں، مجھے کچھ ایسا یاد نہیں آ رہا۔ اور تم نے اسے دیکھا ہے؟ 15 سال پہلے دیکھا تھا انہیں، اس وقت وہ کوئی 17 یا 18 سال کے نوجوان تھے، اب تو اسے ایک مکمل مرد ہونا چاہیے۔ مسلم کوفہ کی طرف کب نکلے ہیں؟ کوفے سے میرے خبر رساں نے بتایا ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے 2 رستہ جاننے والوں کے ساتھ انجان رستوں سے کوفے کی طرف آئے۔ یعنی کوفہ پہنچ گئے ہوں گے؟ نہیں ابو اسحاق، اب تک نہیں پہنچے۔ لفقہ آنے سے پہلے کوفے کی طرف گیا، سلیمان کے گھر گیا تھا کہ کچھ خبریں مل سکیں، لیکن خبر نہ ملی۔ شاید سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں۔ ایسا ہونا بعید ہے، ممکن ہے راستے میں بھٹک گئے ہوں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ غائب تو نہیں ہوئے ہوں گے، یا تو رستہ بھٹک گئے ہیں یا بقول تمہارے سپاہیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گئے ہیں۔ اٹھو کیان، ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ مسلم کوفہ کیوں نہیں پہنچے ہیں، اور اگر پہنچ گئے ہیں تو کہاں ہیں؟ چلو آؤ۔ ارے اس کا پسینہ تو سوکھنے دو، اس کی تھکن اتر جائے، کچھ کھا پی لے، پھر مسلم کو ڈھونڈنے جائے۔ نہیں عمرہ، سفیر حسین کی جان خطرے میں ہے اور ہماری قوت اور توانائی مسلم کو پانے میں ہے۔ میں جب تک کوفے میں تھا مسلم کی کوئی خبر نہیں تھی، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کی ذمہ داری سے باخبر ہوا ہو۔ دشمن کو احمق مت سمجھو کیان، ایک راز صرف اس وقت تک راز ہے جب تک کہ وہ زبان پر نہ آیا ہو۔ جو غفلت کوفیوں نے خط لکھنے میں کی ہے، یزیدی قوم کان لگا کر بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ جان سکیں کہ مولا حسین کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم مسلم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہو تو یقیناً دشمن کو بھی اس کا پتہ ہے۔ ابن کامل کو مدد کے لیے بلاؤ کیان، تمام کوفے کی طرف سے آنے جانے والے اور انجانے راستوں کو خوب دیکھو۔ جب مسلم کو پالو تو اس کے ساتھ کوفے تک آؤ۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے میں جناب مسلم کی میزبانی اپنے گھر پر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمرہ، تم بھی عبایا پہن لو، والد صاحب سے ملنے جانا ہوگا تمہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں؟ صلہ رحمی کی بجا آوری کے لیے۔ یہی نہیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہوں گے۔ معلوم کرو وہ مسلم کی ذمہ داریوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ پھر یقیناً مجھے اپنے باپ کے راز کو جاننے کے بعد اسے اپنے شوہر کے سامنے فاش بھی کرنا ہوگا۔ واقعاً مختار، میرا باپ اگر مجھ سے کوئی بات کرتا ہے تو مجھے اپنا رازدار سمجھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم مجھے اپنا رازدار جانتے ہو۔ تم کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہو کہ میں ان کے راز تم پر فاش کروں؟ اگر وہ مجھ سے چاہے کہ تمہارے راز پر فاش کروں تو بتاؤ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بانو عمرہ حق رکھتی ہیں مختار، بہتر ہے کہ یہ کوئی مداخلت نہ کریں۔ مختار،
मैं गुजारिश करती हूँ कि मुझे अपने मकासद का खिलौना मत बनाओ। कौन सा खिलौना उमरा? मैं समझ रहा था कि तुम मेरी हमसफर हुई हो ताकि मेरी मदद करो। तुम मेरे बाप के मुद्दे मुकाबिल खड़े हो। क्या मैंने कुछ कहा? कोई मुखालफत की? क्या ये कोई कम मदद है? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने वालिद के पास एक चक्कर लगा लो, कुछ हाल अहवाल पूछ लो, मिलकर आ जाओ। नहीं मुख्तार, नहीं, मैं अपने घर से हिलूंगी भी नहीं। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुस्लिम को लफका बुला लें अबू इसहाक? नहीं कियान, मुस्लिम लफका आ जाए तो मेरा ससुर समझेगा कि मैंने अपनी तलवार उसके खिलाफ उठा ली है। मैं अब तक नौमान से थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूं। उम्मे साबित का क्या करोगे? खुदा न खास्ता कोई बेहुरमती करे तो फिर? मुस्लिम इब्ने अकील के यानी ईरानी नहीं है जो लानत और निफरैन का सजावार हो। उम्मे साबित ने तुम्हारे साथ क्या किया? मैं उम्मे साबित की जबान के जख्मों का आदी हो चुका हूं। जब भी वो मुझे देखकर बुरा भला नहीं कहती तो मैं परेशान हो जाता हूं। आज वो दावा कर रही थी कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए मिला हूं ताकि तुम्हारे हाथों अपनी जात की तहकीर का इम्तिहान एक अरब से ले सकूं। मैं शर्मिंदा हूं कियान। उम्मे साबित के तर्क, बर्ताव और तेज जबान से हमेशा तुम्हें डसा है। आपका दुश्मन शर्मिंदा हो सरदार, अपने दिल को देखो। कोई भी कैंची कियान की मुख्तार से लगाओ के रिश्ते को काट नहीं सकती। उम्मे साबित की जबान के जख्म हमेशा डंग मारने का काम नहीं करते थे, बाज़ औक़ात बहुत सुरूर आवर थे। मुख्तार कियान के लिए वही निजात दहिंदा है जो बहुत जल्द ज़हूर करेगा। वही कुछ देख रहे हो जो कुछ मैं देख रहा हूं? तुम क्या देख रहे हो कियान? एक हिलता हुआ काला जर्रा। फिर तो ये शराब नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं। मुमकिन है ये वही यूसुफ है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। इस बरहूत के मैदान से तो अर्दी ऊंट भी जिंदा नहीं जा सकता। आप किस इजाजत से जिंदा रह गए इब्ने अकील?
मैं मुख्तार हूं जनाब मुस्लिम, पिछड़ अबू उबैद सक़फ़ी। मुख्तार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कई साल पहले मदाइन के सफेद महल में तुम्हें देखा था मैंने। उस वक्त मैं एक नौजवान था और तुम जैसे बड़े हजरात की नजरों में आता ही नहीं था। मैंने मदाइन के महल में सुना कि मेरे चचाजाद भाई इमाम हसन की माविया से जंग में गैर जानिबदार थे और ज़राअत में मसरूफ हो गए। उस रोज तुम्हारी बेतरफी मुझ जैसे की नजर में, जिसने सिवाय बेवफाई और तलखी के कुछ ना देखा था, मजा फीका कर गई। खुदा रहम करे तुम्हारे चचा सईद पर कि इन्होंने किसी मदद से मजायका नहीं किया। ये गोशा नशीनी सालों से मुझे अंदर से काट रही है। हम सब खदाओं के झुरमुट में हैं। शैतान इसी पर मामूर है और इसकी देख भी बड़ी काट वाली है। उसने कसम खाई है कि बनी नौ इंसान को बहका कर रहूंगा। उन पर बहुत गजबनाक है शैतान, जिनका ईमान लर्जिश के बाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। हमारे लिए फख्र की बात है कि आपने हमें मेजबानी के लायक समझा। क्या आप तन्हा सफर कर रहे थे? नहीं, तना नहीं था, तना हो गया। दो राहबान थे मेरे साथ जो रास्ते में गर्मी और प्यास की वजह से हलाक हो गए। हिजाज और इराक के दरमियान का ये मैदान बरहूद एक जहन्नुम है। इस जहन्नुम से गुजरना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सफर इश्क का सफर है भाई। अगर इजाज़ इश्क ना होता तो मैं भी अब तक मर चुका होता। किस सिमत से कूफा में दाखिल हुए हैं आप लोग? नमक की वादी की तरफ से। सिपाहियों से टक्कर तो नहीं हुई? क्यों नहीं, कुछ हसीन हीले बहानों के जरिए उनकी कमन से निकल आए। क्या मुमकिन है कि उन्होंने आप लोगों का पीछा किया हो? नहीं अबू इसहाक, बेफिक्र रहो। जाहिरन जनाब मुस्लिम की खबर यजीदियों को नहीं मिली है। क्या अब तक शिया कूफे में गरीब है? फिर वो लोग कहां जिन्होंने मेरे चचाजाद भाई हुसैन को ढेरों ढेर खत लिखे? वो बुलावे कहां और ये छुपना कहां? जनाब मुस्लिम, उन बुलावों का हमारे छुपने से कोई ताल्लुक नहीं है। असल मसला यह है कि कूफा में यजीद का नुमाइंदा और उसके शुरते हुकूमत करते हैं। शियों की अगर कूफे में कोई कुदरत है तो वो छुपी हुई है। जब तक शियों का कोई दारुल हुकूमत न हो, शुरते और फौजी सिपाही न हो, फरमा रवा और हाकिम न हो, हमें एहतियात करनी होगी। तुम्हारी अपनी क्या राय है मुख्तार? क्या कूफे के लोग वाकईन नबी के बेटे की तरफदार हैं? क्या अर्ज करूं, तालिब तो हैं, मगर मशहूर हिकायत यह है कि कूफी वफा नहीं करता। डर है कि माजी की तरह यह कौम गधे की तरह साबित न हो जिस पर बोझ लादा जा सकता है। मैंने इरादा कर लिया है कि फर्जंद पैगंबर पर अपना खून निसार कर दूंगा। हाथ बढ़ाओ इब्न अकील। मैं चाहता हूं कि सफीर हुसैन इब्न अली के हाथ पर सबसे पहले बैत करने वाला शख्स बन जाऊं। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। लब्बैक या हुसैन। मुख्तार, कूफा के बुजुर्ग और बाइज्जत शियों को बाखबर कर दीजिए। मुझे बहुत जल्द अपने चचाजाद भाई हुसैन का पैगाम उन तक पहुंचाना होगा।
میں مسلم ابن عقیل اپنے چچا زاد بھائی حسین ابن علی کی طرف سے مامور ہوا ہوں کہ کوفہ آ کر ان کو کوفیوں کی بات کی سچائی سے اور ان کی دعوت کی صحت سے مطلع کروں۔ اے لوگوں، جو بیع ڈر، خوف یا زبردستی کی جا رہی ہو وہ باطل اور حرام ہے۔ آپ لوگ اپنے اختیار میں آزاد ہیں، حسین یا یزید۔ مبارک ہو ابو اسحاق، عشق کی حکومت دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے۔ ابھی فیصلہ کرنا جلد بازی ہے کیا؟ کس بات پہ دل میں شک لا رہے ہو ابو اسحاق؟ جانتے ہو میں کیوں ڈر رہا ہوں بن کامل؟ اس قوم کے بزرگان اپنے ماضی کے داغ کو مٹانے کی فکر میں ہیں بنسبت یہ کہ عربی حکومت برپا کریں۔ سوچو اگر یزید نے کسی دن ایک لشکر بھیج دیا کہ اپنے مخالفین کا قلعہ کما کر دے تو کس کے بھروسے ہم اس کا مقابلہ کرنے کھڑے ہوں گے؟ اے کوفہ کے لوگوں، جان لو کہ جب کسی خلیفہ کے لیے بیعت کا ہاتھ بڑھا رہے ہو تو تم پر فرض ہے کہ اپنے عہد پر ثابت بابا، قدم رہو۔ اما نے اپنا سامان باندھ لیا ہے اور جانا چاہتی ہیں۔ جانا چاہتی ہے؟ کہاں؟ پتہ نہیں، کہہ رہی ہیں کہ میں مرنے جا رہی ہوں جہنم میں، اسفل السافلین میں۔ میرے خیال سے خالہ جاریہ کے گھر جانا چاہتی ہیں۔ کہاں ابو اسحاق؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کیا عرض کروں، میری گائے نے بکری کا بچہ جانا تو اس پر وہ ناراض ہے۔ شیطان کو اپنے عیال کی جلد میں سے نکال کر بھگانے کے لیے گیا ہے۔ ابو اسحاق کا صبر اور حوصلہ حیرت انگیز ہے، میں تو اس حد تک برداشت نہیں کر سکتا۔ میں ابو اسحاق کی جگہ ہوتا تو کب قوم میں ثابت کا سر قلم کر چکا ہوتا۔ یہ میرے لیے بھی ایک پہیلی ہے، کس طرح ابو اسحاق نے اتنے سال اس کے ساتھ گزارے ہیں۔ بے شک وہ ایک زہریلے سانپ کا ڈنگ ہے، پتہ نہیں تم نے چکھا ہے اس کا مزہ یا نہیں، میں نے تو اپنے پیمانے سے زیادہ چکھا ہے۔ ابو اسحاق کی معرفت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بڑی بردباری سے ایک بد اخلاق عورت کو برداشت کر رہا ہے۔ تم ایک عرب کی نگاہ سے دیکھو گے تو اس بات کو سمجھو گے۔ ایسے عرب بہت کم ملیں گے جو عورت کے سامنے خشوع اور خضوع سے پیش آئیں، وہ بھی ایسی عورت جو کھلم کھلا اپنے شوہر کے عقائد کی مخالف ہو۔ مجھے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی ایک سنجیدہ مرد بن جاؤ گے، مگر تمہارے سفید بالوں نے بھی تمہیں بادشاہ نہیں بنایا۔ 15 سال تک میں چلتی رہی اور اس غرور کے زخم کی تکلیف سہتی رہی جو مختار نے مجھے دیا تھا۔ اب تک مختار کا غرور زخمی ہے کیا؟ میں شرمندہ ہوں، اب ایسا کچھ نہیں بچا جس کا میں تاوان دوں۔ ایک گوشت کا ٹکڑا تھا میرے پاس جس کا نام دل تھا، جو خون خون ہو گیا۔ میرا جگر زلیخا کا جگر ہو گیا۔ نہ مختار کی زندگی میں ناریہ کے لیے کوئی جگہ بچی ہے، نہ اس کے دل میں اور نہ اس کے گھر میں۔ کیان کے جیسے لوگ تمہاری نظر میں زیادہ اجر و قربت کے مستحق ہیں۔ ایک رات ایسی نہیں گزری کہ اس نے میرے دل کو خوف رات سے موت کے دھارے پر نہ کھڑا کیا ہو۔ جتنی بار کیان نے میرے گھر کا دروازہ بجایا تو میرا دل گھبرایا۔ یہ بشگون چڑیا اس بار بھی بے وجہ میرے گھر کی دیوار پر نہیں بیٹھا۔ تم جیسے لوگ کیان جیسے لوگوں کا خواب ہوں گے مختار، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ مجھے آدھے سفر میں چھوڑ کر جا رہی ہو ہم سفر؟ میں اس میدان جنگ سے فرار ہو رہی ہوں جو مختار نے میرے لیے تیار کیا ہے۔ کچھ غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ ام ثابت اور فرار؟ تو پھر وہ وعدہ جو ہم نے آپس میں کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ وہ وعدہ کہ ایک دوسرے کو بغیر کفن کے نہیں چھوڑیں گے؟ وائے ہو تمہارے برے تالے پر عورت، لعنت ہو تمہارے نیچے پر۔ ناریہ، مختار کے قتل کی سولی ابھی تک تیار نہیں ہوئی،
तुम चली जाओगी तो फिर मुख्तार को टोकेगा कौन? कौन मुख्तार को उसकी गलतियों पर सरजनिश करेगा? वक्त कहीं गए। आखिर तुमने जाके मुख्तार को बुलाया किस लिए? मुख्तार ने अभी कमर नहीं पहुंचे तो तुम उसकी मदद करना चाहते हो? आप इस घर से नहीं जा सकती। तुम मेरा रास्ता रोकोगी बच्चे? आप किस बात पर नाराज हैं? इससे तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हारी जबान जलाओ या मुंह में मिर्च भर दूं? क्या करूं तुम्हारे साथ? मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप के आजाद होने के लिए इस घर को खाली कर रही हूँ। साबित बेटा। जी बाबा। अम्मा से दबान दराजी मत करो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ बातें करना चाहता हूँ। अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। ठीक है बाबा। थोड़ी सी नाइंसाफी की है तुमने नारिया। अगर तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह न होती तो फिर अब तक तुम बयाबान में क्यों नहीं हो? मैंने तुम्हारा कुछ बुरा किया है क्या? हर औरत का मकाम और दर्जा उसके शौहर के साथ शुमार होता है। तुम घर में न होती तो मुख्तार तुम्हारी कब्र के पास नजर आता। तुमने मेरे घर को कब्र बना दिया है मुख्तार। कुछ देर ना गुजरेगी कि यजीद मेरे घर पर आग गिरा देगा, तुम्हें कत्ल कर देगा और मुझे मेरे बच्चों को कैदी बना लेगा। खुदारा बस करो मुख्तार, मैं और मेरे बच्चे जीने का हक रखते हैं। सुन रही हो? लोगों की लब्बैक या हुसैन की आवाज कूफे को हिला रही है। तुम इतना गलत क्यों सोचती हो नारिया? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती कि हम यजीद और यजीद वालों पर गलबा कर लेंगे? दिल को संभालो औरत। मेरी आरजुओं का दरख्त तब तक खड़ा है जब तक कि जड़ें जमीन में मजबूत हैं। मेरा और मेरी उम्मीदों का किला कमा मत करो। तुम और तुम्हारे बचकाना ख्वाबों से खुदा की पनाह। इन बातों को मैं अपनी बेटी के मुंह से सुनती तो कुछ कम दिल जलता। अब तक तुम्हारे ख्वाब बचकाना है और हकीकत से दूर मुख्तार। मैं आप लोगों को खुदा की किताब और सुन्नत नबवी की तरफ बुलाता हूं, क्योंकि सुन्नत मुर्दा और बिद्दत जिंदा हो गई है। मैं अपने चचाजाद भाई और अपने भरोसेमंद शख्स को आप लोगों की तरफ भेज रहा हूं ताकि वो मुझे आप लोगों के अज़म और राय से आगाह करे। और अगर वो ये लिखता है कि आप और आपके बुजुर्गों और सरकर्दा अफराद की राय वही है जो आप लोगों ने लिखी है, तो मैं आप लोगों की तरफ आ जाऊंगा ताकि आप सबको निजात की साहिल की तरफ हिदायत करूं। उस खुदा की कसम कि जिसके कब्जे में हुसैन की जान है, इमाम को कुरान पर अमल पैरा होना चाहिए और वो अदल व इंसाफ पर अमल करे और हक के महवर पर कायम रहे और अपने नफ्स को खुदा की मर्जी पर मजबूर करे। वस्सलामु अलैकुम वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। हाय हाय हाय, दर्द फिराक से खुदा की अमान। याकूब नबी आंखों से महरूम हो गए अपने यूसुफ के इंतजार में। वो याकूब जो कि रसूल खुदा थे, उनको हिजर की दूरी बर्दाश्त ना हो सकी। ऐ वो जो यूसुफ का पैराहन हो, उससे ज्यादा हमें दूरी बर्दाश्त नहीं है।
ہمارے مرنے سے پہلے کچھ کیجیے، ہماری مراد لکھ دیجیے کہ وہ آ جائیں، مسلم لکھ دیجیے۔ اب کیا مجھے حکم دینا پڑے گا تمہیں بلانے کے لیے؟ بابا جان، مجھے ابھی آنا منظور نہیں تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی آپ کے اور مختار کے درمیان اس جنگ کا اعلی کار بنوں۔ عمرہ بیٹی، تمہارے عزیز شوہر نے سارے شہر کو تہو بالا کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھر کو فتنے کی آماج کا بنایا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو فنا کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے۔ عمرہ بیٹی، تم نے تو اپنے شوہر کو رام کرنے کے آداب اپنی ماں سے خوب سیکھے ہیں۔ اپنی زنانہ مہارتوں سے کام کیوں نہیں لے رہی ہو تاکہ اس سرکش مخلوق کو ٹھنڈا کر سکو؟ میں مختار کی زندگی میں اس لیے شامل نہیں ہوئی ہوں کہ میں اسے قیدی بناؤں۔ سر تسلیم خم کرنے والا مختار میرا منچاہا شوہر نہیں ہے بابا۔ یعنی تم مختار کے آخری اقدامات سے موافق ہو؟ مجھے اپنے شوہر کے فہم و شعور پر یقین ہے بابا، یقیناً بغیر فائدے کے وہ اتنا کچھ نہیں کر رہا۔ کر رہا ہے بیٹی، کر رہا ہے۔ رسول اللہ کی قسم، بے فائدہ کام کر رہا ہے وہ۔ اس نے سیلاب کے راستے میں گھر بنا لیا ہے۔ مسلم اس کے گھر کا مہمان بنا ہے۔ اس بات کی خبر اگر یزید تک پہنچ جائے، جو کہ یقیناً پہنچ گئی ہوگی، تو اس کو اور اس کے گھر والوں کو مار ڈالے گا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اسی وجہ سے جس کی خاطر تم یہاں ہو۔ عمرہ تمہاری بیوی اور میری بیٹی ہے مختار۔ شوہر کی بات ماننا اس پر فرض ہے اور والدین کا حق ادا کرنا اس کی تکلیف شرعی ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں، اعتراض تو نہیں، مجھے تعجب ہے کیونکہ عمرہ آنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے یہاں حاضر کروایا ہے بالکل تمہاری طرح۔ پھر تو ہمارا کام تمام ہے۔ عمرہ ذلیل ہونے کے لیے حاضر کیے گئے ہیں یا قربانی کے لیے؟ مختار، کچھ عقل کی بات کرو۔ تم لوگ حاضر کروائے گئے ہو، مگر میں نے حاکم کوفہ کی حیثیت سے نہیں بلوایا، بلکہ ایک بوڑھے اور خیر خواہ باپ کی حیثیت سے، تاکہ تم لوگ میری بات سنو۔ کوفے کے لوگوں پر تکیہ کرنا ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر تکیہ کرنے کے برابر ہے۔ کوفے کے لوگ وہی لوگ ہیں جنہیں حضرت علی نے مرد جیسے لوگ کہا ہے۔ یہ لوگ آدمی جیسے ہیں مگر آدمی نہیں ہیں۔ ان کی باتوں پر ناز نہ کرو، ان کے وعدوں پر اپنا دل خوش مت کرو، ان پر بھروسہ مت کرو۔ یزید اتنا سونا اور تلوار اور سپاہی رکھتا ہے کہ فرعون کی طرح وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے۔ رب العزت ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حسین بھی ساری باتوں سے واقف ہے۔ اگر اسے کوفیوں پر اعتماد ہوتا تو مسلم کو ان لوگوں کے لیے نہ بھیجتا بلکہ خود آتا۔ میں نہ تو کوفیوں کی وفاداری پر خوش ہوں اور نہ یزید کی طاقت سے ڈرتا ہوں۔ میرے لیے حجت وہی ہے جو حسین ابن علی فرماتے ہیں، یزید کے ہاتھ بیعت کرنا حرام ہے۔ جی نہیں، تمہارے پاس کوئی نصیحت سننے کے لیے سمجھ بوجھ نہیں ہے مختار۔ تم دہر کے اس پار، میں اس پار۔ تم عنقریب سنو گے کہ میں مسجد کوفہ کے منبر پر اعلان کر دوں گا اور تم لوگوں کی حمایت سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا۔ آپ لوگوں کے پچھلے اقدام نے یزید کو مجھ سے بدگمان کر دیا ہے۔ تم اپنی آبرو کی فکر کر رہے ہو اور میں اپنی آبرو کی۔ تم نے مسلم ابن عقیل کی مہمان نوازی کر کے مجھے اپنے ساتھ جنگ پر آمادہ کر دیا ہے، تو پھر تلوار پر ہاتھ رکھ لو تاکہ میں تمہیں دکھا دوں کہ سیاست نہ ماں باپ کو جانتی ہے اور نہ بیٹی اور داماد کو۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر تعصب دکھائے گا. ایک انصاری مجاہد سے بعید ہے کہ یزید کو برحق سمجھے. یقیناً یزید نے اسے ڈرایا ہے. مجھے ایک ڈرپوک باپ کے رشتے پر طنز مت کرو مختار. یقیناً آپ بہت حساس ہو گئی ہیں عمرہ. آج کے بعد سے کوئی بات نہیں کروں گا تاکہ غلط فہمی نہ ہو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ مسلم کسی شیعہ مفتی شیعہ کے گھر چلے جاتے؟ شیعہ مردوں کی قحط سالی پڑ گئی تھی کیا جو تم اس کے میزبان بن کھڑے ہوئے؟ اگر بانو حکم کریں تو ابھی جاؤں اور مسلم کو گھر سے نکال دوں. گھر والے ذمہ دار ہیں تو حساب مجھے نہیں دینا پڑے گا. روز محشر بھی تم مولا علی کو جواب دے دو. مختار، تمہاری مشکل یہ ہے کہ تمہارا سسر حاکم کوفہ ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ عمر سعد جیسے لوگ جو اس تخت کے لیے اپنی مکاری کے ساتھ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کیا وہ لوگ بیکار بیٹھے رہیں گے؟ تمہاری حاکم کوفہ سے رشتہ داری کا چرچا شروع کر دیں گے. نعمان چلا جائے اور عمر سعد آ جائے، یہ ٹھیک رہے گا یا نعمان رہے اور شیعوں کے ساتھ نرمی سے کام لے؟ یہ بہتر ہے. عمرہ، کوفہ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے، کام کرنے والا سیاستدان نہیں ہے. یہاں یہ لوگ اس قدر سادہ لوگ ہیں کہ صرف آنسو بہانا اور دعا کرنا جانتے ہیں. مسلم میرے گھر کے علاوہ کہیں بھی جاتے تو وہ امان میں نہیں ہوتے. ام ثابت کی کیا خبر ہے؟ سنا ہے کہ اس کا گھر شیعوں کا دارالحکومت ہو گیا ہے. ام ثابت بھی انسان ہے اور غلطی کا امکان ہے. وہ خوب جانتی ہے کہ مختار کس غیب کا مجنوں ہے. دروازے سے کہہ رہی ہو تاکہ دیواریں بھی سن لیں. عمرہ دیوار نہیں ہے بانو، ہم سفر مختار ہیں. یہ علی سے عشق تھا جس نے مختار کو عمرہ سے جوڑ دیا. اپنا خیال رکھنا مختار. تم کس کے ساتھ آئی عمرہ؟ زربی کے ساتھ. زربی کے ساتھ؟ وہ ہے کہاں؟ میں نے اسے اب تک دیکھا نہیں. اس نے اجازت مانگی کہ اپنے آقا کے گھر کا چکر لگا لے. ثابت کی بہت یاد آ رہی تھی، یہ بہانہ کیا اس نے. میرے خیال سے وہ مسلم کو دیکھنے گیا ہے. تم نہیں چاہتے کہ تم بھی اپنی سوتن کے گھر ہو؟ میرا بہت دل چاہتا ہے مختار، مگر میں ڈرتی ہوں کہ اس کی خبر حاکم کوفہ تک پہنچ جائے اور معاملات مزید خراب ہو جائیں. آج مجھے آگ کر دیا ہے، کل میرا حشر نشر کر دیں گے. آگ کر دیا ہے؟ تم نے نہیں سنا؟ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ممبر پر جا کر ہم سے رشتہ داری کا انکار کر دیں. شرمندہ ہوں عمرہ، مشکل میں آ گئی ہو تم. میری آنکھیں اندھی ہو جائیں. میں نے مور مانگا تھا، اس کے ساتھ ہونے کا زخم سہ رہی ہوں. میں نے مرحوم معاویہ سے سنا ہے کہ عراقی لوگ حسین کے سر سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے جب تک قیام کے لیے مجبور نہ کر دیں. عنقریب معاویہ کی پیشن گوئی سچ ہو جائے گی. ایک خشک مغز والی اور نافہم جماعت میں جو جنگ شروع کروانا چاہتے ہیں، ان لوگوں نے حسین کو اس قدر خطوط لکھے جس کا نتیجہ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. مسلم ابن عقیل کو کوفے بھیجنا یعنی کوفے میں قیام کا پرچم لہرانا، یعنی ناخون اور دانت بھیج کر دکھانا، یعنی ایک گھر جلانے والی جنگ کی آگ کو بھڑکانا. کوفہ اس وقت پرتشویش حالات سے گزر رہا ہے. میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اے رسول اللہ، اس ستم کی جو کیا جا رہا ہے. اے محمد، ہم آپ سے شکایت کرتے ہیں اس کی جو ہمارے افکار پر آ پڑی ہے. ایک واحد امت کو ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. یہ ڈر گیا ہے. نعمان مرد میدان نہیں ہے. وائے ہو اس پر جو سمجھتا ہے کہ اس کے آنسو تلوار سے زیادہ تیز ہے.
اس کے آنسو کوئی کمال نہیں کر سکتے. اس کی بیٹی نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے ہیں. اس کا دل امت کے گھرنے پر نہیں چل رہا. اس بات پہ چل رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر تلوار کیوں نہیں کھینچ سکتا. کہ فلاں کا داماد اپنے سسر کے سامنے کھڑا ہے. سبحان اللہ. اس فتنے سے بچو جو ایک قوم اور رشتہ داروں کو آپس میں لڑوا دیتا ہے. میں نعمان ابن بشیر والی کوفہ ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے کوئی رشتہ داری نہیں رکھتا. چاہے وہ بیعت توڑنے والا میرے بدن کا حصہ ہو، میری بیٹی ہو یا میرا داماد، میرا بھائی ہو یا میرا بیٹا. اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم ابن عقیل سے بیعت کی ہے یا بیعت کرنے کی نیت رکھتے ہیں، میں انہیں یہ بتا دوں کہ دانتوں سے گرا مت کھولیے. اس طرح کی سیاست سے تو ممکن ہے کہ شیعہ حضرات اپنے یاروں کو کرسی پر بٹھا دیں. اس کی تو عادت ہے کہ ہاتھ سے پھینکتا ہے اور پیروں سے کھینچ لیتا ہے. اتنی بیکار باتوں پہ تف ہے. اتنا عاجزانہ کلام کس بات کی نشاندہی کر رہا جناب نعمان؟ بیعت توڑنے والوں کے ساتھ تو زوردار آواز سے بات کیجئے. قسم با خدا آپ کا خطبہ کمزوری اور خوف سے بھرا ہوا تھا. اگرچہ میری باتیں تم جیسے کے لیے جسے رسول اللہ کے حضور میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوا بہت بھاری ہے خرسمی. میں خدا کی اطاعت میں ضعیفوں میں سے رہوں، یہ بہت بہتر ہے کہ میں خدا رب العزت کی معصیت میں طاقتور لوگوں میں سے رہوں. خدا قبول کرے، خدا قبول کرے، خدا قبول کرے. یہ وہ قبر ہے جو نعمان کے لیے کھودی ہے میں نے. پچھلے تمام حساب چکتا کر دوں گا اور یہ شخص اس حکومت رہ کی رغبت رکھنے والے کا شکار بن جائے گا. میں بھی تو سنو کیا لکھا ہے. پسر سعد ابی وقاص کی طرف سے حضرت امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو. پسر سعد ابی وقاص؟ اس سعد کے بیٹے کا نام کتنا عظیم زدہ ہے نا. نہیں، میں خود تم سے پوچھتی ہوں عمر، کیا تمہارا خود اپنا کوئی نام نہیں ہے کیا؟ اور پھر کون سعد ابی وقاص؟ تمہارا وہی ایران کا فاتح باب جو علی اور معاویہ کی جنگ میں کسی کا طرفدار نہیں تھا، یا وہ سعد ابی وقاص کے جس سے معاویہ ہمیشہ ڈرتا تھا کیونکہ اس کو اپنی حکومت کا مدعی سمجھتا تھا اور سر انجام اس کو زہر دے دیا؟ اگر یزید کی نظر بھی سعد ابی وقاص پر پڑ جائے تو خود کو پڑے بغیر ہی جلا دے گا. تمہیں لکھنا چاہیے تھا کہ ایک دل سوز اور مخلص سپاہی کی طرف سے جو درد دل رکھتا ہے، جو کہ ایک طویل عمر سے اپنے باپ کی جہالتوں کی بدنامی کا داغ بھگت رہا ہے، یا اس سردار کے بیٹے کی طرف سے جس نے اپنی تمام خدمات کو ایک خطا پر ضائع کر دیا ہے. قبول کیا. باقی سنو. خلافت پدر بزرگوار کی موت کا غم کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ہارون اس کے سامنے بھکاری تھا، حاتم طائی اس کے سامنے کنجوس تھا، سکندروں کسی ہیبت رکھتا تھا اور عرب کے لیے باعث فخر تھا. اس میں سے تھا کچھ کم کرو. وہ حبیب خدا، وہ خلیفت اللہ، وہ کاتب وحی، وہ خال المؤمنین، اے وہ جو 7 اقلیم کے خسروان کے سر کا تاج تھے. یہ جو ایک بندے کی زبان سے صفحہ پر مکتوب کی شکل میں آ رہا ہے، یہ خون دل ہے جو کہ پارا پارا ہو گیا تھا جب تیرے مرنے کی خبر سنی. کافی ہے عمر، اس کے باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کچھ تم نے لکھا ہے یہ سب چاپلوسی اور ہیلا گری ہے.
تمہیں تو نعمان ابن بشیر کے بارے میں ایک لفظ کا اعتراض کرنا ہے. تم نے معاویہ کو اس طرح لکھا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت یزید کا تو کچھ نہیں ہونے والا. میں ہر محل کے باشندوں کی زبان سمجھتا اور جانتا ہوں جاریہ. یہ مت بھولو کہ یزید عجیب اور اہل شر ہے. اگر معاویہ کے حلوے سے یزید کے شوربے تک پہنچنا چاہتے ہو تو لکھو. کوفے کی خبر لیجئے کہ اس کا حاکم بیت توڑنے والوں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، کیونکہ فتنہ گر لوگ اس کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے داماد کا گھر ان شیعوں کا دارالخلافہ ہو گیا ہے جنہوں نے اپنی بیت کا ہاتھ ابو طراب کے بیٹے کے ہاتھ پر رکھ دیا ہے. وسلام، خط تمام. اگر یزید کی چاپلوسی اور نعمان کے خلاف بولنے میں زیادہ روی سے کام لوگے تو وہ سمجھ جائے گا کہ تمہارا مقصد حکومت رے کا حصول ہے. عمرہ، تم رو رہی ہو؟ کیا خبر ہے؟ خبر یہاں ہے، پڑھو. خط پڑھو، یزید کی طرف سے آیا ہے. مجھے گمان تھا کہ یزید آپ کی نرمی اور سیاست کو پسند نہ کرے، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی قدم اٹھائے گا. میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ یزید نے مجھے معزول کر کے میرے کاندھوں پر سے یہ بوجھ اٹھا لیا. ممکن تھا کہ اس بار عظیم سے میری کمر ٹوٹ جاتی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری جگہ کسے کوفے کی حکومت کے لیے منسوب کرے گا؟ عمر سعد کے ماضی سے جس طرح میں واقف ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کی جگہ مقرر کرے. یقیناً اسی نے آپ کی خبریں لفظ بلفظ یزید تک پہنچائی ہیں. مختار، اپنی اور میری اہانت مت کرو. عمر سعد انسان بھی ہے جو میری جگہ بیٹھے گا. آپ کی سمجھ بوجھ میں مجھے شک نہیں ہے، مگر بادانوش اور شراب پرست یزید کوئی عقل مند حاکم نہیں چاہتا. اسے زبان دراز اور چاپلوس چاہیے، اور عمر سعد کے پاس 40 گز لمبی چاپلوس زبان ہے. مختار، میں نے تم لوگوں کو راتوں رات اس لیے حاضر نہیں کروایا کہ تم لوگ صرف میری معزولی کی خبر سنو. یزید نے ایک ایسے ہیلا گر اور صفاق کو میری جگہ بٹھایا ہے جس کا ارادہ ہے کہ کوفہ کو یاران حسین کی قتل گاہ بنا دے. یعنی وہ کام جو میں اپنی ٹھنڈی اور عالمانہ سیاست سے نہیں کر سکا. یہ جو میں ہمیشہ سمجھاتا تھا مت کرو مت کرو، کھلم کھلا سر مت اٹھاؤ، یہ سب اسی لیے تھا. میں اونٹ کو مینار مسجد میں تو نہیں چھپا سکتا. آخرکار کوفہ جاسوسوں اور چیلوں سے بھرا ہوا ہے. یہ شیطان قوم تمام حادثات کی باریکیاں یزید کو لکھ کر بھیجتی ہے. یزید مجھ سے آپ لوگوں کا سر مانگ رہا تھا. وہ کام جو ابن زیاد نفہم نے بصرہ میں کیا، سلیمان سفیر حسین کا سر کاٹ کر بھیج دیا اور حاکم کوفہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مرجانہ کے بیٹے کے کوفہ پہنچنے کی دیر ہے کہ اس کا پہلا شکار مسلم ابن عقیل ہے، اور اس کے بعد مختار ثقفی کی باری ہے، اور وغیرہ وغیرہ. یزید کے حکم کے مطابق تم لوگوں کو مار کر تم لوگوں کی عورتوں کو کنیزی میں بیچ دے گا. عمرہ، تمہیں کسی پرامن جگہ پر جانا ہوگا. بابا کی جان. پرامن جگہ؟
मसलन कहाँ? ताइफ जैसी कोई जगह। मुख्तार का ताइफ में भी घर बार है। ख्याल अच्छा है। इराक से कूच कर जाओ उमरा, मेरी माँ के पास चली जाओ। मैं जब मुख्तार के निकाह में आ गई तो मैंने ये अहद कर लिया अपने आप से, खुशी और गम में अपने शौहर के साथ ही रहूंगी। मेरे लिए शौहर के साए से बढ़कर कोई पुरअमनतर जगह नहीं है। मैं उस जगह हूँ जहाँ मुख्तार है। गलती मत करो लड़की। हमारी पिछली नसीहतों को तो तुमने एक मच्छर के बराबर भी नहीं लिया। इस कदर तुम लोगों ने अपने काम में जल्दबाजी की कि मुझे और अपने आप को और अपने हुसैन को भी खतरे में डाल दिया तुम लोगों ने। इब्ने ज़ियाद का हदबंदी करना कोई नुमान का हदबंदी करना नहीं है कि जिस पर तुम लोग आंखें बंद करके परवाह ही ना करो। हैफ है, हैफ कि मुख्तार मेरे साथ हम सुखन होने पर राजी ही नहीं हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी माजूली का बायस बना, मगर अब अपने ससुर के सामने तलखंदाज में खड़े होने के लिए कोई मजबूरी नहीं। हेफ था कि एक मुजाहिद अंसारी यजीद जैसे फासिक का कारिंदा हो। सुन रही हो उमरा? यानी मुख्तार अपनी तलवार को न्याम में रखने वाला नहीं है, तो फिर तुम उसके हाथ पांव मत पकड़ो, ताइफ चली जाओ ताकि मुख्तार बेफिक्र होकर हमले करे और धूल उड़ाता फिरे। बाबा जान, मेरी इज्जत लफका में पामाल हो जाए, ये कहीं बेहतर है कि मेरा गुरूर ताइफ में टूट जाए। लफका मेरा घर है, अपने घर और उसके आशियाने को नहीं छोड़ूंगी। मुख्तार ने अपनी खसलतें तुम्हें भी दे दी हैं क्या? ये कौन सी जिद और अकड़ है जो अपने ही नुकसान में कर रही हो? मैंने अपना गुरूर और गैरत आपसे लिया है और सीखा है, मुख्तार से नहीं। मैं अब तक सोच रहा था कि मेरी बेटी बेचारी किस कदर मसलूम है कि मुख्तार की हरकतों से क्या क्या सहना पड़ रहा है इसे। मैं आज रात समझा कि खुदा ने दरवाजे और तख्ते को एक साथ मिला दिया है। एक आज की रात तो बाप के पास रुक जाओगी ना, या फिर भी कराहियत रखती हो? मेरी पिछली कराहियत हाकिम कूफा से थी, अपने बाबा से नहीं थी। आज रात से मैं नौमान इब्ने बशीर अंसारी की बेटी हूँ, यजीद के कारकुन की बेटी नहीं हूँ। बस सद शौक रुकूंगी। खुदा का शुक्र है कि मेरा जो मनसब था तुमने उसकी बिना पर मजीद तौहीन नहीं की। और तुम मुख्तार, इब्ने ज़ियाद वो है जिसने कसीरी हीला गरियों के बाद ईरान के खुरासान को फतह कर लिया। तुम और तुम्हारे साथी उसे छोटा मत समझना। अपने और सुलेमान जैसों को मत देखो। बहुत से वो कूफे वाले जिनकी आंखों में सुबह आंसू थे और लब्बैक या हुसैन की आवाजें लगा रहे थे, उन्होंने रात को दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दरहम और दीनार पर रजामंदी जाहिर करके यजीद की बैत कर ली, और तुम और तुम्हारे साथियों पर जोर जोर से कह लगाकर मजाक उड़ाया। अगर तुम चाहो तो उनमें से एक एक का नाम तुम्हें बता दूं। नौमान ने मुझे वो खबर सुनाई जो इंतहाई परेशान कुन है। कैसी खबर? बैत करने वालों में से बास हजरात ने दारुल हुकूमत जाकर मुट्ठी भर दिरहम और दीनार के बदले अपने आप को बेच दिया है। मुख्तार, बुरा नहीं मानना, तुम्हारा मोहतरम ससुर जाती तौर पर एक उमवी है। ये बात दुरुस्त है कि यजीद ने उसे माजूल कर दिया है, मगर उसने माविया का कुछ कम नमक नहीं खाया है। और फिर मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मुस्लिम की बैत करने वाले सब के सब लोग नबी के फर्जंद हैं और तैयब व ताहिर हैं। अगर गंदम के 100 दानों में से 10 दाने खराब हो जाएं तो ये खेती का उजड़ना ताबीर नहीं किया जा सकता। क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, इब्ने ज़ियाद को बुरा नहीं लगेगा कि कूफे आने के फौरन बाद हमें जंगो जदल में मसरूफ कर दे। पर जब तक मौला कूफे नहीं आते और जंग का हुक्म नहीं दे देते, तब तक अपनी हिफाजत करो तुम सब। जनाब मुस्लिम को भी जगह बदल लेनी चाहिए। कम अज कम इब्ने ज़ियाद की कुछ फौजों को कूफा के बाहर मसरूफ कर दें। किस तरह?
یہ بات اڑا دیجئے کہ جناب مسلم کی دعوت بیعت کا سلسلہ کوفہ میں اختتام کو پہنچا اور اب کوفہ کے اطراف میں قبائل اور عربوں سے بیعت لینے گئے ہیں۔ ان خبروں کے اڑانے سے ابن مرجانہ کی کچھ فوجوں کو ہم کوفہ کے باہر مصروف کر دیں گے۔ اچھی چال ہے، تم خود اس کام کے لیے بہترین بندے ہو۔ اس نوجوان کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ خراسان کی